دل میں بات نہیں میں نے کیا نام ہے؟ بیٹھ جاؤ. میرا سر محمد عاصم مشتاق. جی آصف بھائی کی بات میں نا مجھے 2 حدیثیں یاد آئی. اللہ کے نبی کی عادت تھی جب 3 دن تک کسی کو مسجد میں نہیں دیکھتے تھے تو پوچھتے تھے کہ وہ کدھر ہے، مسجد کیوں نہیں آئے. اگر کہا جاتا کہ سفر پر گئے ہیں، کسی کام گئے ہیں تو اس کے لیے دعا فرماتے، اور اگر کہا جاتا جی وہ بیمار ہیں تو پھر فوراً اس کی عیادت ہو جاتی. تو ایک انصاری صحابی 3 دن سے مسجد میں نہیں آئے. آپ نے پوچھا وہ فلاں نظر نہیں آ رہا، کہا جی وہ بیمار ہے. آپ نے کہا پھر چلو کا حال پوچھ. تو ان کا حال پوچھنے گئے تو وہ پانی کا گھونٹ بھی پیتے تھے تو قید ہو جاتی تھی 3 دن سے اور مرنے والے ہوئے پڑے. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ مغرب کی نماز آپ کے پیچھے پڑی تھی تو آپ نے القاریہ تم القاریہ وما ادراک ما القاریہ اس سورت کی تلاوت فرمائی. اس میں قیامت کو بڑے ہیبت ناک انداز میں بیان کیا گیا، انتہائی ہیبت ناک. کہ میں اتنا ڈرا، میں نے کہا یا اللہ جو مشقت دینے ادھر ہی دے دے، اگلی مشقت سے بچا. اس کے بعد سے آیا ہوں تو پانی بھی پیتا ہوں تو الٹی ہو جاتی. تو آپ نے فرمایا تجھے کس پاگل نے کہا تھا کہ تو یہ دعا مانگ؟ تو اللہ کو اتنا سخت سمجھتا ہے، تو نے اللہ سے دونوں جہان کی عافیت کیوں نہ مانگی؟ پھر ایسے اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا تو ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئے. تو یہ بالکل غلط بات ہے کہ مشقت نہیں آئی تو کہیں اللہ نے ہمارا حج تو نہیں رد کر دی. اللہ سے سہولت مانگو. صحابی کتنی بڑی ہستیاں تھے کہ پوری دنیا کا ہر بشر شیخ عبد القادر جیلانی بن جائے تو ایک صحابی کے برابر. پوری دنیا کے انسان امام اعظم ابو حنیفہ بن جائے ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. کتنا بڑا ان کا لیول تھا. وَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دل کے ایمان اور جذبے کو اللہ تعالیٰ کر میں دیکھ رہا ہوں. ان میں ایک صحابی دعا مانگ رہا ہے اللہم صبرنی. یہ دوسری حدیث سنا اللہم صبرنی، یا اللہ مجھے صبر دے. اللہ کے نبی پیچھے سے گزر رہے تھے تو کانوں میں آواز پڑی اللہم صبرنی. تو آپ نے غصے سے یوں لات ماری، اس کمر میں ایسے لات ماری، وہ وہاں جا گرے. پیچھے مڑ کے دیکھا تو اللہ کے نبی سالت اللہ البلا، اللہ سے مشقت مانگ رہا ہے، اللہ سے امتحان مانگ رہا ہے. پھر تو پورا اتر سکے گا جب وہ اس نے امتحان میں ڈال دیا. کہا یا رسول اللہ کیا مانگوں؟ کہا مانگ یا اللہ میری دنیا بھی اچھی کر، میری آخرت بھی اچھی کر. تو شکر ہے آپ کے سوچ کی وجہ سے ہم پہ مشقت نہیں ہے، نہ آپ تو سب کو پھنسا رہے تھے. سنا جو تھا اس کے حساب سے بات کی تھی، لیکن یہ بھی نئی بات. میں کیا کروں، میں آپ کی مدد کرتا ہوں. اپنے نبی کی زندگی ضرور پڑھو، ضرور پڑھو. یہ وہی والی بات ہے نا سر کہ جو ہم نے جو سنا، اب یہ اس محفل کا اثر ہے کہ ہمیں جو ایک سافٹ امیج ہے اسلام کا وہ نظر آ رہا ہے. چیزیں جو سنی ہوتی ہیں اسی لیے کہتے ہیں ایک بات صحبت میں زیادہ بیٹھا جائے، وہ یہی سافٹ امیج جو ہے وہ اسلام کا مزاج، ہر چیز کا ایک مزاج ہوتا ہے جس کے گرد وہ چیز گھومتی ہے. تو اسلام کا جو مزاج ہے وہ نرمی ہے، شدت نہیں ہے. ہر چیز کا سینٹر اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. ہر چیز کا سینٹر، قرآن کا جو سینٹر ہے نا، ادھر سے اور ادھر سے بیچ کا جو لفظ آیا ہے قرآن کے بالکل سینٹر، یعنی اگر 1000 لفظ ادھر سے آئے ہیں تو 1000 ادھر سے آئے ہیں اور یہ درمیان میں لفظ ہے، یہ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ. وَلْيَتَلَطَّفْ قرآن کا سینٹر ہے اور یہی قرآن کا مزاج ہے، انتہا درجے کی نرمی. یہاں کوئی بھی لفظ آ سکتا تھا، کوئی بڑا سخت لفظ بھی آ سکتا تھا، عذاب و جہنم آ سکتا تھا، جاہدو آ سکتا تھا. وَلْيَتَلَطَّفْ
مزاج اسلام ہے حد درجے کی نرمی، اپنے ساتھ بھی اور اپنے ساتھ چلنے والوں کے ساتھ بھی۔ یہ تو دین فطرت ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے اگر نرمی کی کوئی شکل ہوتی تو کائنات کی سب سے حسین شکل ہوتی، اور اگر سختی کی کوئی شکل ہوتی تو کائنات کی سب سے بدصورت شکل ہوتی۔ تو ہمارا مزاج ہے ٹوکا ٹاکی، مار پٹائی، بے عزت کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فتوے دینے لگ جانا۔ اب سبحان اللہ، ایک نوجوان سیدھا آ کے اللہ کے نبی سے کہتا ہے زنا کرنا چاہتا ہوں، اجازت۔ میں قربان جاؤں اپنے نبی کے اخلاق، یا رسول اللہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت۔ آج کسی علامہ صاحب کے سامنے کوئی آ کے یہ بات کرے، انہوں اتھی لتر لا لیا کانڈ دی چھیل دے ہونی ہوئی۔ تو صحابہ اٹھے وہی کچھ کرنے کے لیے، مارنے کے لیے۔ صحابہ اٹھا پیچھے ہٹ گئے، اور بیٹا آگے آ جاؤ، نہ ماتھے پہ شکل، نہ چہرے پہ غصہ، نہ مزاج میں گرمی، اور بیٹا آگے آ جاؤ۔ یہ بتاؤ تمہیں پسند ہے کوئی تمہاری بہن کے ساتھ زنا کرے؟ کہ جی نہیں۔ کہ تو کوئی اور یہ پسند کرے؟ پھر ایک ایک رشتہ گنوانا شروع کیا، اور اس کے سینے پہ ہاتھ مار، یا اللہ اس کے دل کو پاک کر۔ تو وہ مدینے کا سب سے بڑا تقوی والا نوجوان بن گیا۔ ایک عورت آئی حضرت، یہ زمانہ میرے نبی کا ہے یہ یاد ہے، ایک عورت آئی حضرت ابو ہریرہ کے پاس کہ میں نے، مجھ سے گناہ ہوا، اس سے بچہ ہوا، میں نے اپنا جرم چھپانے کے لیے بچے کو مار دی، میری بخشش ہے۔ ابو ہریرہ کہنے لگے تیری کوئی بخشش نہیں۔ وہ روتی چلاتی چلی گئی۔ اللہ کے نبی کو عرض کیا یا رسول اللہ، ایک عورت مجھ سے یہ پوچھنے آئی تھی، یہ اس سے کام ہوا، یہ اس کا نتیجہ ہوا، یہ اس نے رزلٹ دیا۔ تو آپ نے کہا تو نے کیا کہا؟ کہا میں نے کہا تیری کوئی بخشش نہیں۔ کہا تیرا ستیہ ناس ہو ابو ہریرہ، ویحک یا ابا، ارے ابو ہریرہ تیرا ستیہ ناس ہو، تو نے اللہ کی رحمت کو اتنا چھوٹا کر دیا۔ جا اس کو خوشخبری سنا کہ وہ توبہ کرے گی، اللہ معاف کر دے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، یہ آیت سنائے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہ بس ایک بات ہے، تم توبہ کر لو، ہم سب معاف کر دیں۔ تو چلو بیٹا اس یاد آئی وہ آپ کو سنا۔ تو جو بھائی ہمارا کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں؟ کراچی سے، دبئی سے۔ جناب بھائی کی جو محبت، لوگوں سے اخلاق کی بات انہوں نے سنائی۔ بیٹھے۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے پوچھا ایو اور الاسلام اوثق، اسلام کا سب سے بڑا اور مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا الصلاۃ، نماز۔ آپ نے فرمایا حسنۃ وما ہی بہا، نماز بہت خوبصورت عمل ہے۔ میرے سوال کا جواب نہیں۔ اس پر انہوں نے عرض کیا الجہاد، عبادات میں نماز سب سے اوپر کی چیز ہے۔ تو آپ نے کہا نماز بہت اچھی چیز ہے، لیکن جو میں نے پوچھا ہے یہ اس کے مطابق جواب صحیح نہیں۔ اچھا الجہاد یا رسول اللہ، جہاد آپ نے فرمایا حسن وما هو بہ، جہاد بھی بہت مضبوط، بہت خوبصورت عمل ہے، لیکن سب سے مضبوط عمل نہیں ہے۔
انہوں نے کہا صوم روزہ یا رسول اللہ، آپ نے کہا حسن وما هو به، روزہ بھی بہت اعلیٰ ہے لیکن وہ نہیں ہے جو میں پوچھ رہا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا الحج، جس کے آئے بیٹھے ہیں ماشاء اللہ لاکھوں انسان مرد عورت آئے، آپ نے کہا حسن، حج بھی بہت بڑا عمل ہے، وما هو به، وہ نہیں جو میرے جی میں ہے۔ تو اس پر صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، پھر اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے، پھر آپ خود بتائیں کیا ہے۔ تو آپ سنیں، آپ نے فرمایا ان اوثق عر الاسلام، اسلام کا سب سے مضبوط عمل، اسلام کی سب سے مضبوط رسی الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت کرنا ہے۔ محبت کو سب سے بڑا عمل بتایا اور اللہ کے لیے بغض رکھنا ہے، اس کو اسلام کا سب سے مضبوط اور سب سے بڑا عمل بتایا۔ تو کوشش کریں اور اللہ سے مانگیں کہ ہم لوگوں میں محبت تقسیم کریں، محبت بانٹیں۔ چند روزہ زندگی میں سے کیا لے کے جانا ہے؟ لڑائی جھگڑے فساد، تو محبت دینا سیکھیں، محبت کرنا سیکھیں۔ یہ کیسے آتی ہے؟ لوگوں کے عیب نہ دیکھیں، خوبیاں دیکھیں۔ عیب دیکھنے میں لگیں گے نا تو لوگوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا، صحابہ کو نہیں چھوڑا، اور خوبیاں دیکھنے میں لگو گے تو طوائف بھی تمہیں نیک نظر آئے۔ ایمان تو سب کے اندر ہے۔ ہاں جی آئیے، تو سب والدین بیٹھے ہیں، مائیں ہیں، باپ ہیں۔ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، صرف ٹائم دینے کی بات۔ اولاد کو ٹائم دیا کر، کوئی نصیحت نہیں کہہ رہا ہوں، صرف ٹائم دے، ان کے لیول پر آ جائیں۔ ہم ان کو اوور ڈوز کر دیتے، اور چند دن پہلے شاید میں نے کہا تھا 3 سال کے بچے کو اسکول بھیجنا، یہیں سے اولاد اور ماں باپ میں فاصلہ شروع ہو جاتا۔ 3 سال کے بچے کو گود چاہیے نا کہ اسکول۔ آپ اندازہ کریں، میرے نبی نے 7 سال تک نماز سے روکا نہیں، کچھ نہ کہو، 7 سال تک کچھ نہ کہو۔ 7 سال میں کہنا شروع کرو، 7 سال کے بعد کہنا شروع کرو، پیار سے۔ آپ کے ساتھ 6 سال گزارے حسین اور 7 سال گزارے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ 7 سال میں کوئی نصیحت بچوں کو نہیں، صرف پیار دی، ٹائم دیا، پیار، ٹائم دیا۔ دیکھو آج کل تو یہ بہت سمجھنا آسان ہے، جو ڈیٹا شفٹ ہوتا ہے وہ بلوٹوتھ آن ہونا چاہیے، ٹھیک؟ تو یہ بے جان چیز ہے، اس میں جب تک وہ بلوٹوتھ کو ہم آن نہیں کریں گے نا تو ڈیٹا آپ شفٹ نہیں کر سکتے۔ جو جاندار ہے اولاد، اس کو بلوٹوتھ آن کیے بغیر ہم ڈیٹا شفٹ کرتے ہو جاتے ہیں، وہ اوپر سے گزر جاتے۔ اور میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی بڑا فلسفہ نہیں، ٹائم دیں، پیار دیں۔ میرے بچے اسکولنگ کے مرحلے میں تو ان کے پرنسپل سے میں ملتا رہتا تھا، تو وہ ایک دن میں گیا تو مجھ سے کہنے لگے کہ میرے پاس فیصل آباد کے 2 ٹاپ کے ڈاکٹر اور لیڈی ڈاکٹر، وہ فیصل آباد کی سب سے بڑی گائنیکالوجسٹ اور وہ فیصل آباد کے ٹاپ لسٹ کے ڈاکٹر، تو وہ آ کر کہنے لگے جی 3 دن ہو گئے ہمارے بچے کھانا نہیں کھا رہے گھر میں اور ہم پریشان ہیں، ہمیں بتاتے بھی کوئی، تو پلیز آپ پوچھ کے بتا دیں کیا ہوا۔ تو انہوں نے 2 بچے تھے، ان کو بلا لیا آفس میں، ان سے پوچھا بیٹے آپ گھر میں کھانا نہیں کھا رہے بچے، کیوں نہیں کھا رہے؟ کہا جب ان کے سامنے نہیں بتائیں گے
ماں باپ بیٹھے، ماں باپ ہیں، پر ان کے سامنے نہیں بتائیں۔ تو وہ کہنے لگے میں نے ان کو باہر بٹھا دی۔ تو وہ بچے کہنے لگے سر صبح ہم ناشتہ کرتے ہیں تو امی ابو سو رہے ہوتے، ہمیں ان کی شکل نظر نہیں آتی۔ دوپہر کو آتے ہیں کھانے پر بیٹھتے ہیں تو امی ابو ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، ہمیں ان کی شکل نظر نہیں آتی۔ رات کو کھانے پر بیٹھتے ہیں تو امی ابو کلینک میں ہوتے ہیں، پرائیویٹ ہوتے ہیں، تو ہمیں ماں باپ کی شکل نظر نہیں آتی، ہمیں نوکرانیاں ہی کھلاتی ہیں، نوکری کھلاتے ہیں۔ تو ہم نے کہا ہم نے ایسے ماں باپ کی روٹی نہیں کھانی جن کے پاس ہمارے لیے ٹائم ہو۔ یہ ہے المیہ ہماری اولاد کا، کہ ہم نے اپنی اولاد کو خود بگاڑا ہے۔ کچھ ماحول، پڑھائیوں کا جنون، پاگل پن، اور چھوٹی عمر میں اتنے پریشر اور ٹائم نہ دینا۔ پھر یہ جو بلا ہے نا، یہ موبائل، اس نے اولاد کیا، بیوی کیا، اپنے آپ کو سے بھی کاٹ کے رکھ دیا۔ خاص طور پر یہ جو بڑے کاروباری ہیں، یہ تو انتہائی قابل رحم، یہ کھانا بھی انسانوں کی طرح نہیں کھا سکتے، کہ ان کے کان کے ساتھ موبائل لگا ہوتا ہے اور یہ کھانا کھا رہے ہوتے اور سودے کر رہے ہوتے۔ کئی دفعہ ایک لاہور کا بہت بڑا کاروباری آدمی، اس کی ضیافت تھی تو کھانا، تو اس کو فون آ گیا، یقین مانے کوئی آدھا گھنٹہ ہم بیٹھے رہے دسترخوان پہ، اس کا فون کان سے لگا رہا اور وہ سودا کر رہا تھا اور کھا رہا تھا۔ میں نے کہا یار اللہ دا بندہ، روٹی تو بندے طرح کھا لیں، تمہارے اس کاروبار کا کیا فائدہ جو تمہیں روٹی نہ کھانے تھی۔ تو معذرت کے ساتھ ٹوائلٹ میں بھی سودے کرتے، یقین مان ٹوائلٹ میں بیٹھ کے سودے کرتے۔ تو بچوں کو ٹائم نہیں دیتی، گھر میں رہ کر بھی مائیں بچوں کو ٹائم نہیں دیتی، ڈرامے دیکھ رہی ہوتی ہیں یا اپنے موبائل پہ لگی ہوتی ہیں یا میسج کر رہی ہوتی ہیں۔ بچوں کو توجہ چاہیے، بچہ نہیں ہر انسان توجہ چاہتا ہے۔ جب میں کسی کو بلاؤں تو میرے ذمے کو میرا آئی کانٹیکٹ دے مجھے۔ ماں بچے کو آئی کانٹیکٹ نہیں دے رہی تو اس کو چھری سے ذبح کر رہی۔ باپ اگر اپنے بچے کو، خاوند بیوی کو، بیوی خاوند کو یہ توجہ نہیں دے رہا آئی کانٹیکٹ، تو وہ اس کو الٹی چھری سے ذبح کر رہا۔ رنوے کی کیا عادت تھی؟ اب تشریف فرما ہوتے تھے اس طرح، اب مجلس میں اس طرح بیٹھتے تھے، اس طرح نہیں بیٹھتے تھے، یہ عطیات کی شکل، عطیات صرف اللہ کے سامنے۔ میں روک نہیں رہا ہوں، ویسے بتا رہا ہوں کہ آپ عطیات اللہ کے سامنے، اور اب یوں بیٹھتے تھے۔ اور صبح آپ کی مجلس ہوتی تھی تقریباً 1 گھنٹہ روزانہ۔ اب روزانہ باز نہیں کرتے تھے، بلکہ زیادہ ان کی سنتے تھے، کبھی کبھی اپنی سنتے۔ ادھر سے کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ، ٹھیک ہے، کوئی مجھے یہ بھائی سمی مجھے کہے مولانا صاحب تو میرے پاس بس اتنی گنجائش، جی فرمائیں۔ یہ پرویز ہونا، ادھر سے پرویز کہے مولانا صاحب تو یہ میرے پاس اتنی گنجائش ہے، لیکن میرے نبی کیا کرتے تھے، جب ادھر سے کوئی بولا آئی کانٹیکٹ بتا رہا ہوں کتنا ضروری ہے، 2 جہان کا سردار قاب قوسین یا رسول اللہ، تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، آپ یوں کرتے تھے۔ سمجھ آئیے میری بات؟ یوں کرتے تھے۔ ادھر سے بہروز کہے مولانا صاحب تو میں تو ادھر نہیں کروں گا، لیکن ادھر سے ہوئے تو یا رسول اللہ، تو پھر آپ یوں کرتے تھے، پوری توجہ دیتے تھے۔ ادھر سے کوئی بلاتا پھر آپ یوں ہوتے تھے، کوئی سوکھا کام، یوں ہوتے تھے، سینہ اور چہرہ توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیں، تو وجہ چہرے کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں وجہ۔ اس کے اوپر تا ڈال کر لفظ کو بدل کے منہ کو میری طرف کرو، اے بوٹھا میرے ال کر، اے بوٹھا جڑا موبائل تے ٹھوکے ہوئے تھا،
بیوی بات کر رہے موبائل دیکھ رہا ہے، اور خامد بات کر رہا ہے بیگم موبائل دیکھ رہی، بچہ بات کر رہا ہے ماں موبائل دیکھ رہی، دوست بات کر رہا ہے وہ اپنے موبائل پہ لگا ہوا۔ یہ عزت نفس کے خلاف۔ بچوں کی تربیت کوئی مسمرزم نہیں ہے، کوئی ہمالیہ کی چوٹی سر کرنا نہیں ہے، دوستی لگانا، ٹائم دینا، نصیحت کم کرنا، پیار زیادہ۔ ہم اوور ڈوز کر دیتے ہیں۔ ہماری فیملی میں ایک خاتون ہے، بہت عبادت، بہت نیک، تہجد گزار، عبادت گزار۔ ان کے بچے جو ہے نا ذرا کھچے کھچے رہتے ہیں، تو میں نے ایک سے کہا، میں نے کہا بیٹا ہماری فیملی میں آپ کی ماں سب سے نیک عبادت ہے، آپ ماں سے دور دور کیوں رہتے؟ کہا جی تانے بہت دیتے، تانے بہت دیتے، تو اس لیے ہم ذرا دور دور ہی رہتے ہیں۔ اب ماں باپ تانا دے رہے ہوتے ہیں ان کو ابھارنے کے لیے، یہ ابھارنا نہیں ہے، یہ تو ٹائر میں سے ہوا نکالنے والا وہ کیل ہے، ابھارنے کے لیے ہوا بھرنی پڑتی ہے، اور ہم ان کی ہوا نکالتے رہتے ہیں تانا دے کے۔ تو بھائیوں بچوں کو ٹائم دیا کرو، نیک بنے، بس عالم بنانا ضروری نہیں ہے، حافظ بنانا ضروری نہیں ہے، نیک بنے بس۔ بچہ نیک ہونا چاہیے، اولاد نیک ہونی چاہیے۔ عالم اس کا نصیب ہے، بڑی اعلیٰ بات ہے، حافظ ہو جائے بڑی اعلیٰ بات ہے، لیکن ماں باپ کا ٹارگٹ یہ ہو کہ نیک ہو۔ میرے ایک بچے نے 25 پارے قرآن یاد کر کے چھوڑ دیا، اس کو مرض تھا، ہم سمجھ نہیں سکے، وہ بھول جاتا تھا، ویسے بہت صحیح، لیکن نہ الفاظ کی پہچان اس کو آئی، نہ چیز یاد ہوتی، 25 پارے پڑھ کے چھوڑ دیا۔ میں نے ایسے کڑوا گھونٹ پی، ایک لفظ نہیں کہا، ایک لفظ۔ میں نے کوئی بات نہیں، نصیب میں نہیں تھا، کوئی بات نہیں، بس نیک بن جاؤ، حافظ بننا ضروری ہے۔ تو اس نے اپنی ماں سے کہا اگر میرا باپ میرے اوپر سختی کرتا تو میں خودکشی کر لیتا۔ بہت سے والدین نے اپنے بچوں کو ضائع کر دیا حافظ بنانے کے چکر، عالم بنانے کے چکر۔ ذاتی ذوق سے جو بنتے ہیں وہ اور کہانی، جو ہم بناتے ہیں وہ ہم اپنی ان پر مسلط کر رہے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ان کو پھول کو کھلنے کا خود موقع دینا چاہیے، وہ کس روپ میں ڈھلتا، بس ہم اس کو پانی لگاتے اور کھاد دیتے، وہ ہے محبت اور ٹائم۔ چونکہ آج کے والدین کو سلیقہ نہیں کہ ٹوکنا کیسے، سمجھانا کیسے، وہ سارا زور پھر بے عزت کرنے پر، مار پٹائی پر لگا ہوا۔ یہ کوئی اتنا مشکل مسئلہ نہیں ہے، صرف ہمیں ڈیل کرنا نہیں آتا نہیں۔ تو انسان عزت کا بھوکا ہے، آپ چھوٹے بچے کو عزت دو، آپ کو عزت دو۔ چلیں جی، اللہ ہمارا سفر قبول کرے، نماز کی تیاری۔